بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نو کانفیڈنس موشن یعنی تحریک عدم اعتماد پر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کل ایک اہم ٹاپک کے طور پر سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں وقتاً فوقتاً نو کانفیڈنس موشن یا تحریک عدم اعتماد وقتاً فوقتاً زیر بحث آتا ہے، اس پہ عمل بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اسے کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ ناکامی سے دو چار ہو جاتا ہے۔ آج اس کی وضاحت کریں گے نو کانفیڈنس موشن کسے کہتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کامیابی کی صورت میں کیا نتائج سامنے آتے ہیں، ناکامی کی صورت میں کیا ہونا ہوتا ہے۔ یہ سب آج کے موضوع میں، آج کے لیکچر میں زیر بحث آئیں گے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں پاکستان میں بائی کیمرل سسٹم ہے، یعنی دو چیمبرز ہے اس میں، ایک کو اپر ہاؤس یا سینٹ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نیشنل اسمبلی یا لوور ہاؤس کہا جاتا ہے۔ سینٹ کے ارکان کی تعداد، ان کا انتخاب، طریقہ، ڈیوریشن، ٹینیور، سب کے متعلق ہم اس سے پہلے بھی ایک لیکچر دے چکے ہیں۔ قومی اسمبلی کے متعلق اس سے پہلے بھی ایک لیکچر دے چکے ہیں۔ پرائم منسٹر کی طریقہ انتخاب کے متعلق ایک مکمل لیکچر ہماری اس سے پچھلی ویڈیوز میں موجود ہیں۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے پلیز انہیں ویڈیو سے رجوع کیجیے۔ آج صرف اور صرف تحریک عدم اعتماد یا نو کانفیڈنس موشن کے متعلق بات ہوگی، تاکہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ابھرنے والا کوئی بھی سوال مبہم نہ رہ جائے، ان سوالات کی تسلی بخش جوابات دیے جائیں گے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر از الیکٹڈ بائی ممبرز آف نیشنل اسمبلی۔ پرائم منسٹر کے انتخاب لوور ہاؤس یا قومی اسمبلی کے اراکین کرتے ہیں۔ انتخاب کا طریقہ کار اس سے پہلے کے لیکچرز میں گزر چکا ہے۔ یاد رکھیں، پرائم منسٹر کے انتخاب کا اختیار قومی اسمبلی کے پاس ہے، تو اسے ہٹانے کا اختیار بھی قومی اسمبلی کے پاس ہی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سینٹ کے پاس تو نہ پرائم منسٹر کے انتخاب کا اختیار ہے، نہ ہی سینٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو ہٹا سکیں۔ بس یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نیشنل اسمبلی میں جو پارٹی میجارٹی میں آتی ہے، اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہی بطور پرائم منسٹر منتخب کیا جاتا ہے۔ The head of the majority party is elected as prime minister۔ پرائم منسٹر کے پاس اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ پرائم منسٹر از the chief executive of the Islamic Republic of Pakistan۔ پاکستان کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ تو جو چیف ایگزیکٹو کے سب سے اعلیٰ عہدیدار کے اختیارات ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ موشن آف نو کانفیڈنس یعنی تحریک عدم اعتماد، کس طریقے سے تحریک عدم اعتماد پیش کیا جاتا ہے، اس پر کیسے عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ تو موشن آف نو کانفیڈنس نیڈز 20% of the total members of the National Assembly and the members should duly sign it۔ عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے لازمی ہے کہ قومی اسمبلی کے اراکین کی 20% اراکین اسے قومی اسمبلی میں پیش کریں اور اس پہ 20% یعنی پیش کرنے والے اراکین کے دستخط ہونے لازمی ہیں۔ فی الحال قومی اسمبلی میں سیٹوں کی تعداد، نشستوں کی تعداد 342 ہے، 342 ہے، لیکن ایک رکن جس کا تعلق ہنگو سے تھا، اس کی فوتگی کی صورت میں فی الحال اراکین کی تعداد 341 یعنی 341 ہے۔ اس کیلکولیشن کے لے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ
تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ 69 ممبرس کی ضرورت ہے۔ دیکھیے بعض دفعہ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں موشن آف نو کانفیڈنس پیش کرنے میں، تحریک عدم اعتماد پیش کرنے میں اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے میں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے کم از کم 20% آف دا ٹوٹل ممبرس کی تعداد ہونی چاہیے، اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 50% آف دا ٹوٹل نمبر آف کینڈیڈیٹس ہونا چاہیے۔ یعنی بات اس طرح بنے گی، اگر 20% سے کم لوگ نو کانفیڈنس موشن پیش کرنا چاہیں تو انہیں اتھارٹی حاصل نہیں، وہ اسمبلی میں نو کانفیڈنس موشن پیش ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کم از کم 20% ہونا لازمی ہے، اور اس کی کامیابی کے لیے، نو کانفیڈنس موشن کی کامیابی کے لیے 20% پر اکتفا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس کی کامیابی کے لیے ووٹنگ کر کے 50% تک وہ ریشو پہنچ جانی چاہیے، تب جا کے نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو جائے گی۔ بصورت دیگر اگر 50% سے ارکان کی تعداد کم ہے تو نو کانفیڈنس موشن خارج ہو جائے گی۔ جو اراکین موشن آف نو کانفیڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں اسمبلی میں، ان کے صرف سائن ہی نہیں، صرف دستخط ہی نہیں، بلکہ their names should clearly be written، ان کے نام بھی واضح طور پر درج ہونے چاہیے کہ فلاں 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 ممبر تحریک عدم اعتماد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد اگر وزیر اعظم کے خلاف ہے then it should be submitted to the Speaker of National Assembly، قومی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس جمع کیا جاتا ہے تاکہ وہ قانون کے مطابق مزید پروسیس کرے۔ پروسیس کیا ہیں؟ A meeting is called within 3 to 7 days۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے تمام اراکین کو 3 سے 7 دن کے اندر اندر بلا کے ایک میٹنگ قومی اسمبلی کی بلا لیتا ہے۔ The meeting is not called before 3 days, not after 3 days۔ یہ میٹنگ، یہ اجلاس 3 دن سے پہلے اور 7 دن کے بعد نہیں بلائی جاتی، بلکہ 3 دن کے بعد اور 7 دن سے پہلے بلائی جاتی ہے۔ قومی اسمبلی کا اسپیکر جو دن منتخب کرتا ہے اور جو ٹائم منتخب کرتا ہے، اسی دن اسی ٹائم سے ووٹنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تمام اراکین قومی اسمبلی کو دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں، انہیں کال کی جاتی ہے ایک مخصوص دن، مخصوص وقت میٹنگ میں شرکت کے لیے۔ On the suggested day before voting process is carried out, the bell of the house is rung for about 5 minutes۔ مقررہ دن کو معین شدہ وقت شروع ہوتی ہی اسپیکر قومی اسمبلی کا جو بیل ہوتا ہے وہ 5 منٹ تک بجاتا ہے۔ بیل بجانے کا مقصد کیا ہے؟ It is for the reason to make sure that every member is made aware that the voting process is going to be started۔ 5 منٹ تک مسلسل بیل بجانے کا مقصد یہ ہے کہ بلائے گئے تمام اراکین کو یقینی طور پر یہ بات بتائی جائے، ان تک یہ آواز پہنچائی جائے کہ ووٹنگ کا پروسیس، ووٹنگ کا عمل اب شروع ہونے کو ہے، تاکہ ہاؤس کے باہر موجود اراکین اگر اندر آنا چاہیں اور اندر آ جائیں۔ اس کے بعد as soon as the meeting time is started, the bell rings for 5 minutes is over, the doors are closed۔ میٹنگ کا وقت شروع ہو جائے، 5 منٹ تک بیل رنگ کی جائے، اس کے بعد جن ممبران نے اندر آنا تھا وہ آ چکے، یا جو نہ آنا چاہیں نہ آئیں، تب جا کے ہاؤس کا دروازہ بند کیا جاتا ہے۔ جتنے دروازے ہیں وہ بند کر کے لاک کر دیے جاتے ہیں۔
The voters polling vote in favor of the no confidence motion get out of the house through one gate. वो वोटर्स जो कि अदम एतमाद की तहरीक की हिमायत में उसकी कामयाबी के लिए वोट देना चाहते हैं, वो वोट दे के एक दरवाजे से निकल जाते हैं. एंड द वोटर्स पोलिंग वोट अगेंस्ट द मोशन लीव थ्रू अनदर गेट. और वो अराकीन जो कि तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत में वोट देना चाहते हैं, वो वोट दे के दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं. लेकिन but before a member leaves, his or her name is announced and made sure that the particular member has voted and now getting exit. जो मेंबर वोट दे के बाहर जाना चाहता है उसका नाम अनाउंस किया जाता है ताकि यकीन हो जाए कि फ़लाँ मेंबर ने वोट दिया, वोट देने के बाद वो बाहर जा रहा है. इसका मतलब है कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो सीक्रेट नहीं बल्कि ओपन बैलेट वोटिंग सिस्टम है. उस पर कोई पाबंदी नहीं कि आप खुफिया तौर पर कोई वोट दें, नहीं, बल्कि अलल ऐलान ये बात सब के सामने आ जाती है कौन सा मेंबर नो कॉन्फिडेंस मोशन के हक में वोट दे रहा है या कौन सा मेंबर नो कॉन्फिडेंस मोशन की मुखालिफत में उसका अगेंस्ट वोट दे रहा है. No matter he she has voted in favor or against the motion. कोई बात नहीं अगर कोई मेंबर इन फेवर और अगेंस्ट द मोशन वोट देता है, उसका नाम लाजमी तौर पर अनाउंस किया जाएगा. वोटिंग के बाद क्या होता है? वोट्स आर काउंटेड. If more than half of the House have voted in favor of the no confidence motion, then the Speaker informs the President about the situation. गिनती होने के बाद सिचुएशन सामने आए तो सबसे पहले अरकानी असम्बली को वापस बुला के उनको मुतल्ला किया जाता है. उसके बाद दो सूरतें होती हैं. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कामयाब होती है, तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कामयाब होती है, तो इस सूरत हाल से सदर को मुतल्ला किया जाता है, उसे इत्तला दी जाती है फॉर फर्दर एक्शन. If the motion is successful, the Prime Minister is held ineligible to continue duties. She remains no more Prime Minister. Technically, he is retired by the time when the result is announced. और दूसरी सूरत में यानी if the motion fails, if less than half of the House members haven't voted in favor of the motion is failed. उस सूरत में क्या होगा? यानी कि अराकीनी असम्बली में से आधी तादाद से कम तादाद तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देते हैं, तो इस सूरत में तहरीक कलअदम तस्वुर हो जाएगी. 342 मेंबर्स का हाफ निकालें तो 171 नंबर आ जाता है. यानी कि 171 अरकान अगर तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दें तो तहरीक अदम एतमाद थ्रू हो जाएगी. और अगर 171 या इससे कम अराकीन इन द फेवर ऑफ द मोशन वोट दें तो ये तहरीक कलअदम हो जाएगी. इट हैज़ बीन क्लियरली स्टेटेड, ये वर्ड स्टेटेड पढ़ा जाए, in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan that if the motion fails, another motion of no confidence cannot be brought in the House before 6 months. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन में इस बात की वजाहत की गई है कि अगर तहरीक अदम एतमाद एक मरतबा नाकाम हो जाए तो 6 महीने से पहले दूसरी मरतबा तहरीक अदम एतमाद हाउस में नहीं लाई जा सकती. और तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में वज़ीर आज़म अपनी ड्यूटी जारी रखता है. History of no confidence motion against Prime Minister in Pakistan.
نو کانفیڈنس موشن پاکستان میں اس سے پہلے 2 مرتبہ پیش کی جا چکی ہے۔ نمبر 1، نو کانفیڈنس موشن واز پریزنٹڈ اگینسٹ محترمہ بینظیر بھٹو in 1989 and against Shaukat Aziz in 2006, but both the time it was failed. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔